صدیقہ کبریٰ. اب میری دلیل پہنچ گئی جانے گرا. صدیقہ کبریٰ ہے جناب سید, عصمت کبریٰ کی مالکہ. یہ عدالت کے خلاف ہے کہ اور بہنیں بھی ہوں اور بار بار تاکید کریں صرف میرے بابا. دیکھیں انگریزی کی اصطلاح استعمال کروں گا, اگر ترجمے کی ضرورت پڑی تو ترجمہ کروں گا. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں انگریزی میں, بایولوجیکل فادر, بایولوجیکل چائلڈ, فاسٹر چائلڈ. بایولوجیکل یعنی خونی اولاد, فاسٹر لے پالے. توجہ, بہت سے لوگ پہنچ گئے, میرے بزرگ پہنچ گئے. توجہ. اب دیکھیں انگریزی کے دو اصطلاحات ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بھی انسان کی خونی اولاد لے پالے, گود لے رکھی. پیغمبر اسلام نے بہت سے بچے گود لے رکھے, لڑکے بھی لڑکیاں بھی. 3 بیٹیاں گود لے رکھی تھی. ہاں گود لے رکھی تھی. یہ تو کمال جناب خدیجہ کا, انہوں نے اوروں کی بیٹیاں اس محبت سے پالی کہ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں اوروں کی تھی یا اپنی تھی. بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں. بھئی مجھے دلیل دینا ہے عزیزان گرامی, بڑے بڑے جگہ علماء. دیکھیں ہمارے بھی بہت سے افراد جن کی تحقیق نہیں ہے, وہ کہہ دیتے نہیں 4 بیٹیاں تھیں, 3 اور بہنیں بھی تھیں. سن لیجیے گا, میں جو دلیلیں پیش کر رہا ہوں کہ میں ہوا میں معلق بات نہیں کر رہا ہوں, میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, بڑے بڑے جگہ علماء نے بڑی اس میں زحمتیں کی ہیں. میں آپ کے سامنے ساری کتاب کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اب یہاں 3 لبالغ بیٹیاں اور بھی ہیں. تمام امہات المومنین بار بار یہی کہتی تھی رسول خدا ہر روز سیدہ کے گھر جاتے. سنا ہے آپ نے؟ ساری امہات, کون بتا رہی ہیں؟ امہات المومنین. رسول خدا ہر روز جاتے تھے سیدہ کے گھر, سیدہ کو جا کے پیار کرتے. سیدہ, یہ سیدہ ہر بات سیدہ کو بتاتے, سیدہ سے ملتے, ہر روز جاتے. اگر اور بھی تینوں اپنی ہی بیٹیاں ہوتی تو ان کے بھی گھر جاتے. ان کے گھر نہ جانا بتا رہا ہے, لبالغ اور ہوتی ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. اللہ گرامی, فقہ جعفری کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر انسان بچہ گود لے لے, لڑکا ہو تو ماں سے نامحرم ہی رہے گا, لڑکی ہو تو باپ سے نامحرم ہی رہے گی, سوائے اس کے کہ 2 سال سے کم عمر اور ماں نے دودھ پلایا ہو, تب جا کے محرم ہوگی باپ کی. توجہ, اب پیغمبر کی 3 لبالغ بیٹیاں تھی, کیونکہ نامحرم تھی, گھر نہیں جاتے تھے. سیدہ اپنی تھی, ہر روز جاتے تھے. اگر کبھی کوئی ملا بتائے نمبر بڑا اچھا رکھا ہے انہوں نے, گاڑی بلاک کر رہی ہے, اس کو ہٹا دیجیے گا, میری مجلس کو ڈسٹرب نہ ہو. بس میں جانے کی توجہ رحمت کی میرے ساتھ. تو کتنے بڑے بڑے جیت صحابہ, جتنے بھی امت کے عالم, ان سب سے کہیے امہات المومنین کا بار بار ہمیں نام بتاتے رہتے ہو. تو مولویوں کی نہ مانا کرو, ماؤں کی مان لیا کرو. اگر اور بیٹیاں ہوتی تو حتیٰ پیغمبر ان کے بھی گھر جاتے. ان کے گھر نہ جانا بتا رہا ہے, نہ محرم اور محرم اور لبالغ اور خونی بیٹی اور. اللہ نے
ہو جائے. اب میری بات اب تک تو روشن ہے. آئیے ذرا ایک اور دلیل دے دوں, عقلی دلیل, تاریخی دلیل, جو ابھی تک متصل نہیں ہوئے ہیں. تو اب یہاں پہ سن لیجئے, سب مسلمانوں نے لکھا سرور کائنات کی شادی ہوئی تو اس وقت آپ 25 برس کے تھے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس کے تھے؟ سب میرے ساتھ, یہ کیونکہ حساب کا سوال ہے, کویت میں رہنے والوں کو حساب کتاب نہ آئے کیسا ممکن نہیں ہے. اس لیے میں حساب کتاب سے سارے بچوں کو سمجھا دوں. میرا آپ سے صرف یہ دعوت ہے کہ سب کے سب اس حساب کو یاد کر لیجیے گا, سن لیجیے گا. سرور کائنات کی شادی ہوئی تو آپ اس وقت 25 برس کے تھے. اچھا, اس پہ میں بحث نہیں کروں گا, یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ جناب خدیجہ کے سن و سال کیا ہے. ہمارے تاریخ کے حساب سے 25 ہی برس کی تھی, 40 برس کی. اگر کبھی مورخین نہیں بتانے کے لیے 40 برس کی تھیں, 3 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں, شوہروں سے پہلے پیسہ مل گیا تھا, بدصورت تھی, یہ تھا وہ تھا, تو سمجھ جائیے گا بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا سر خرید قلم بول رہا. روک میں اپنے مزاج سے ہٹ نہیں سکتا ہوں, روک کے ایک بات کہہ دوں. اذان گرامی, ساری کی ساری امہات المومنین نے کہا ہم نے فاطمہ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں دیکھا ہی نہیں کسی کو. سن رکھا نا, ساری امہات, رسول خدا کی تمام ازواج نے کہا ہم نے سیدہ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. جب دیکھتے تھے تو دیکھا نہیں جاتا تھا, نگاہیں جھکانی پڑتی تھی. نہیں ہے مجمع, بس صورت ماں کی خوبصورت بیٹی نہیں ہوتی ہے. نہ جانے جناب خدیجہ کبریٰ سے کیوں اتنا بوز ہے, کہ جناب سے کیوں جناب باہر آنا. سن لیجیے, 25 برس سرور کائنات کتنے برس کی جب شادی ہوئی؟ مسلمان کہتے ہیں کہ بھی 5 برس آپ کی اولاد کی ہوئی. آپ کتنے ہو گئے؟ آپ بولیں گے عدد, تو آپ 30 برس کے ہو گئے سرور کائنات. اور جب آپ 30 برس کے ہوئے تو مولا کائنات کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی. آپ چچا کے پاس گئے, کہا چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا, اگر اپنا علی مجھے دے دے. آئے ہیں اور سبھی طلبگار ہیں. تو جناب ابو طالب نے جناب سرور کائنات کی آغوش میں دیا, آپ نے لیا, چوما. آپ کے ذہنوں میں ہے, تفصیل کا وقت نہیں. تو اب 30 برس کے ہوئے تو آپ نے سرور کائنات میں گود لیا مولا کائنات کو. 5 برس ہونے پالا, کتنے ہو گئے؟ 35. چلتے رہیں, ابھی آدھا مجمع بول رہا آدھا نہیں. 30 برس کے ہوئے تو جناب مولا کائنات ہے, 5 برس ان کو کتنے ہو گئے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی 40 برس کے سن میں آپ نے اعلان رسالت کی, اعلان رسالت, اور بعثت کے 5ویں سال میں جناب خاتون جنت کی ولادت, اور ان سے پہلے 2 بیٹوں کی ولادت ہوئی, جناب خدیجہ سے, جناب قاسم, جناب عبداللہ. توجہ, اب وہ کہتے ہیں 35 برس سے 40 برس, ان 5 برسوں میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی, تینوں جوان ہوئی, تینوں کی شادیاں ہوئی, طلاقیں ہوئی, واپس آئیں, اور ان کا نام نہیں لے سکتا جن سے شادیاں ہو گئی. میں نے آپ کے سامنے پورا حساب رکھ دیا. آیا ممکن ہے کہ 5 برسوں میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں, جوان ہوں, شادیاں ہوں؟ اب پتہ چلا ان 5 برسوں میں یہ بیٹیاں گھر آئیں, اس کا مطلب ہے اپنی نہیں ہے. شاید کچھ لوگ پہنچ گیا, میں نے اپنا حساب کتاب نہیں بتایا, مسلمانوں کا حساب کتاب بتایا. 35 سے 40 برس, 5 برس میں 3 بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی, آئیں گھر میں, شادیاں ہوئیں. اب بات واضح ہو گئی نا نگران. ابھی بھی اگر شبہ رہ گیا تو اور سن لیجیے. اذان گرامی, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, 5-10 منٹ تو چلیں گے نا حضرات. اذان گرامی, جہاں گھر کے اندر یہ آئیے ذرا خون کا اثر, اور یہ جناب سرور کائنات کے حدیث سن لیجیے جناب امام جعفر الصادق ہماری اصول کافی میں بھی ہے, شیعہ سنی علماء نے بھی اس کو اپنے انداز سے تحریر کیا کہ جناب چلے ہم سے پوچھا گیا مولا ابن رسول اللہ
اگر رسول خدا کے بیٹے قاسم و عبداللہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جناب ماریہ قبطیہ سے، اگر جوان ہوتے تو کیسے ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا جیسا نبیوں کے بیٹوں کو ہونا چاہیے. چلو تو پہنچ